بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے مختصر اس بات پر کہ کیا آیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت پر خوشی منانا اسلام میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اس میں مختلف اذہان کے لوگ، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ مختلف طرز و طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اگر حقیقت کو پرکھا جائے تو دو اعتبار ہیں اور دو قسم کے اذہان ہیں۔ ایک ذہن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی منانی چاہیے۔ وہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہتا ہے کہ ہماری اولاد پیدا ہوتی ہے، ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے گھروں میں کتنی خوشیاں ہوتی ہیں، مٹھائیاں، کیک کاٹے جاتے ہیں اور تحفے تحائف اور گفٹ سوٹ بچے کے لیے اور بچے کے والدین کے لیے، اور بڑے بڑے شہروں میں کیا کیا، دیہاتوں تک بھی لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اتنی خوشی ہوتی۔ اور سرور کائنات، سرکار مدینہ، شفیع المذنبین، والی مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ترین ہستی کی ولادت باسعادت ہو، اور ایسی ولادت ہو کہ جس ولادت کے عین وقت گھر میں اللہ کی طرف سے آسمان سے روشنی پھوٹ پڑے، کہ یہ کوئی عام ولادت نہیں بلکہ ولادت باسعادت للکائنات ہے، للرحمت ہے، للعالمین ہے۔ یہ عام ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ اب دو پوائنٹ ہیں یہاں پر، ایک یہ کہ خوشی منانی چاہیے نہیں منانی چاہیے۔ جو لوگ خوشی نہیں مناتے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی زندگی میں ربیع الاول آتا رہا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ کوئی حکم دیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور آیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے رحلت دنیا سے پردہ فرمانے کے انتقال فرمانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں کوئی کسی بار نہیں منایا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں منایا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں نہیں منایا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا انہوں نے نہیں منایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب کوئی احادیث سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کے عمل سے مکمل طریقے سے ثابت نہیں ہے، یہ وہ لوگ دلائل دیتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں منانی چاہیے۔ وہ صحابہ کی زندگی کو، اہل بیت اطہار کی زندگی کو دیکھتے ہیں، لیکن عقل تسلیم یہ کہتی ہے، عقل سلیمہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں خوشی کیوں نہیں ہوتی، ہمیں خوشی کیوں نہیں ہوتی، ہونی چاہیے۔ میرا ذاتی عقیدہ اور ذاتی میرا ذہن اور ذاتی میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی ولادت پہ خوشی ہونی چاہیے، اور اتنی خوشی ہونی چاہیے، اتنی خوشی ہونی چاہیے کہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی نہیں ہے تو آپ کا ایمان خسارے میں ہے۔ آپ اس بات پر سوچیں کہ مجھے پیارے آقا کی آمد کی خوشی کیوں نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو میرا ذہن اور میرا عقیدہ جو کتابوں کو پڑھنے کے بعد، اس پہ دلائل پڑھنے کے بعد، جانبین کے دلائل پڑھنے کے بعد جو چیز ذہن میں آئی وہ یہ، خوشی ضرور ہو لیکن طریقہ جو ہے جلوسوں کا نہ ہو، طریقہ جو ہے یہ اس طرح کا بھنگڑے ڈالنے کا نہ ہو، طریقہ جو ہے وہ تھوڑا سا نا مہذب ہو، ایسا طریقہ ہو جیسا کہ ایصال ثواب کا طریقہ ہے۔ ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم بیٹھ جائیں، سب سے عظیم کتاب جو اس عظیم نبی پہ نازل ہوئی محمد رسول اللہ پہ، ہم قرآن کریم اٹھائیں، جس قرآن میں لکھا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ آخری کیا ہیں؟ آخری کیا ہیں؟
نبی ہیں، خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بحیثیت امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی محافل کا انعقاد کرتا ہے اور اس میں تقدیس کا اور تطہیر کا ہر اعتبار سے خیال رکھتا ہے، اور یعنی کہ رات کو نماز جماعت سے، نماز کے ٹائم جو ہے وہ اپنے وقت پہ جماعت بھی ہوتی ہے اس پروگرام میں، سیرت کے پروگرام میں، اور لوگوں کو رات کو اس ٹائم تک نہیں جگا کر رکھتا کہ صبح لوگ فجر کی فرض نماز چھوڑ دیں، ایسا پروگرام میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جلسے کرتے ہیں، اور کتنے پروگرامات کرتے ہیں، گھروں میں میٹنگیں کرتے ہیں، گھروں میں جو ہے وہ شادیوں کی محافل، منگنیوں کی محافلیں، اور کیا کیا قسم طرح طرح کی محافلیں کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول کی خاطر اگر ایک محفل کر دی تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اور جی اللہ کے رسول کے صحابہ نے نہیں کیا ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ کے دور میں اور بہت کام تھے جو نہیں ہوئے، لیکن طریقہ غلط ہے ہمارا۔ یہ چیز ظاہر ہے کہ ہمارا طریقہ، ہماری باری آتی ہے، ہمارے گھر میں اگر کسی کے بیٹا پیدا ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے گوشت کی دیگ کر دو جی، چکن سندھی بریانی کر دو جی، مٹن بریانی کر دو جی، یہ کر دو جی، فلاں فلاں ڈشیں کر دو جی، میٹھے میں یہ کر دو جی، یہ کر دو جی۔ اور اللہ کے رسول کی باری آتی ہے، ربیع الاول آتا ہے، اور جی چنے یہ کر دو جی ایک۔ یہ ہماری محبت ہے؟ خدا کا خوف کرو یار بھائیو، یہ ہماری محبت ہے؟ اس چیز سے مجھے اختلاف ہے۔ یہ تو پھر محبت تو نہ ہوئی نا، یہ تو پھر دھوکہ ہوا۔ وہ عظیم امام الانبیاء، خاتم المرسلین، خاتم النبیین، جب اس کی میلاد کی باری آئے، خوشی کی باری آئے، جس ولادت پہ اللہ نے رحمتوں کا بسیرا کر دیا، اور ہم جو ہے خوشی میں کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ چھولوں کی دیگ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔